الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. محترم حجاج کرام، اللہ رب العزت نے آپ سب حضرات کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. خواتین بھی یہاں بیٹھی ہیں، خواتین بھی جی آپ سب خواتین و حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے آسان فرمائے اور قبول فرمائے. یہی دعا حج کا احرام باندھتے وقت کی جاتی ہے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. جب انسان زندگی میں کوئی کام سیکھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان فرما دیتے ہیں. اور جب انسان زندگی میں کوئی عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق ادا کرتا ہے تو پھر وہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتے ہیں. آپ نے یہی دعا مانگی تھی، اے اللہ آسان فرما اور قبول فرما. اور اللہ جزائے خیر دے انصار الحجاج گجرانوالہ کو اور ان کے تمام ذمہ داران کو کہ انہوں نے آپ حضرات کے لیے یہ دعا کی قبولیت کا انتظام کیا ہے. خالی تربیت نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ جزائے خیر دے مولانا عمران رشید صاحب کو کہ جنہوں نے بڑے خوبصورت آسان ہلکے پھلکے انداز میں ماشاءاللہ حج کی تربیت فرمائی کہ آپ کو عمرے کی کہ آپ کو عمرہ آسان لگنے لگا. الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ حج کو بھی آسان کر دے. یہی دعا مانگی ہے ہم نے کہ اللہ حج کو ہمارے لیے آسان فرما دے، قبول فرما دے. حج پہ جاتے ہوئے حاجی کے لیے واقعی ٹینشن ہوتی ہے. خواتین کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی، بندوں کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی. لیکن اگر انسان کو حج کے ایک ایک کام کا پتہ ہو، آج میں نے کیا کرنا ہے، کل میں نے کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات
کو حج کے اعمال کے بارے میں ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جس طرح ابھی مولانا عمران رشید صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا کہ عمرے کے 4 کام ہیں: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنی اور سر کے بال منڈا دینا۔ 4 کام کر لیے عمرہ ہو گیا۔ کتنا آسان کر کے انہوں نے بیان فرمایا کہ عمرہ 4 کاموں کا نام ہے: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، اور آخر میں سر کے بال منڈانا یا کتروانا۔ جس طرح آپ حضرات اور خواتین میں سے ایک ایک کو عمرے کا طریقہ آسانی سے الحمدللہ ذہن نشین ہو گیا، اسی طرح میری التماس ہے کہ حج کے مسائل کو سمجھنے کے لیے جس طرح آپ نے عمرے کے 4 کاموں کو سمجھا، بالکل اسی طرح حج کے کاموں کو سمجھنے کے لیے آپ 5 دنوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ حج کے سارے کاموں کو ایک دم ذہن میں نہ رکھیں، اس کو دنوں میں تقسیم کر لیجئے کہ حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں۔ پہلے دن کیا کام کرنے، دوسرے دن کیا کام کرنے، تیسرے دن کیا کام کرنے، چوتھے دن کیا کام کرنے، 5ویں دن کیا کام کرنے۔ بس آپ ایک ایک دن کا ذہن میں رکھتے جائیے۔ جو نوٹ کر رہے ہیں خواتین و حضرات وہ نوٹ کرتے جائیے گا ہلکے پھلکے انداز میں کہ جی پہلے دن یہ کام، اتنے کام کرنے، اس کی تفصیل، دوسرے دن اتنے کام کرنے ہیں، اس کی تفصیل، تیسرے دن اتنے کام کرنے ہیں، اس کی تفصیل۔ انشاءاللہ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو اتنا حج تیار ہو جائے گا کہ آپ دوسرے حاجیوں کو بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ جب عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے اور آپ مکے میں رہیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو یہ 8 ذوالحجہ کو یا اس سے پہلی رات کو آپ کو مینا میں خیمے میں لے جائیں گے۔ اب آپ حضرات سے التماس ہے خواتین حضرات کہ آپ حج کے لیے جانے سے 1 دن پہلے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیجیے۔ میں جتنی چیزیں بتاؤں کوشش کیجیے گا کہ بس اس سے زیادہ نہ رکھیے، باقی سارا سامان مکے میں اپنی رہائش گاہ میں چھوڑ کر جائیے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں، آپ پوری توجہ رکھیے گا، آپ کا سامان محفوظ رہے گا۔ سارا سامان وہاں مکے میں جس بلڈنگ میں آپ نے رہنا ہے وہاں چھوڑ کر جائیے گا۔ پاکستان سے ایک بیگ لے لیجئے گا، ساتھ رکھیے۔ مرد حضرات اس بیگ کے اندر ایک تو وہ احرام باندھ لیں گے 2 چادریں، اور ایک احرام کا سیٹ یعنی 2 چادریں اپنے اس بیگ میں رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اس بیگ کے اندر آپ مرد حضرات کم از کم اپنے 2 سلے ہوئے جوڑے بھی رکھ لیں، 2 سلے ہوئے جوڑے، بس زیادہ نہ رکھیں۔ اس بیگ کے اندر مرد حضرات اور خواتین جو ہے وہ اپنے کم از کم 3-4 جوڑے رکھ لیں، بس بہت کافی ہو جائیں گے، کیونکہ خواتین نے عام کپڑے پہننے۔ اور ایک جا نماز رکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ اس میں اپنے بند جوتے بھی رکھ لیں۔ خواتین تو ویسے بند جوتے پہن سکتی ہیں، مرد بھی اپنے بند جوتے رکھ لیں۔ اپنی ٹوپی بھی ایک رکھ لیں، بیگ کے اندر ایک ٹوپی بھی رکھ لیں۔ ایک ہلکی گرم چادر رکھ لیں کہ اگر خیمے میں بالفرض ٹھنڈ زیادہ ہو تو آپ ہلکی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں، بس یہ کافی ہے سامان۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اس بیگ کے اندر جو دوائیاں کھاتے ہیں وہ کم از کم 1 ہفتے کی دوائیاں آپ اس بیگ کے اندر رکھ لیجیے۔ جو دوائیاں کھاتے ہیں
وہ 1 ہفتے کی دوائیاں اس بیگ کے اندر رکھ لیں. پاکستان سے جاتے ہوئے ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجید اپنے گلے کے بیگ میں ضرور رکھ لیں. چھوٹے سائز کا قرآن مجید، اس لیے کہ وہاں وقت بہت ہوتا ہے ان 5 دنوں میں، اور تلاوت کے لیے وہاں قرآن مجید نہیں ملتا. تو آپ ایک قرآن مجید بھی رکھ لیجیے. ایک دعاؤں کی کتاب ضرور رکھ لیجیے. خاص طور پر ہمارے یہ سارے بزرگ جتنے تشریف فرما ہے، یہ ایک کتاب بتاتے ہیں مناجات مقبول، دعاؤں کی کتاب ترجمے والی لے لیں، عام مل جاتی ہے. مناجات مقبول، یہ آپ کے نا حج کا سامان تیار کروا رہا ہوں، چھوٹا سا بیگ ہوگا بس یہ. تو مناجات مقبول، اس میں سارے قرآن مجید کی دعائیں ہیں، انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی وہ بھی اس میں ہیں، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو دعا سکھائی وہ حوالے کے ساتھ اس میں موجود ہے. اور ترجمے والی مناجات مقبول لیجئے گا، وہ میں بھی بتاؤں گا کہ ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. تو جب آپ میدان عرفات میں وہاں یہ مناجات مقبول، کیونکہ اس وقت بندہ تھوڑی سی دعائیں مانگ کے تھک جاتا ہے، اور یہ آپ کے پاس مناجات مقبول ہو، اپنی جانماز بچھائیں، باقی سارے کوئی سو رہا ہے جاگ رہا ہے، آپ جناب مناجات مقبول کھول کر دعائیں پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیا مانگ رہے ہیں. بہت وقت اچھا گزرتا ہے ماشاءاللہ. پھر بہت ایک مناجات مقبول بھی رکھ لیجیے. اور اس کے ساتھ جو ہلکا پھلکا آپ سامان، ایک چٹائی جو ہے پلاسٹک کی وہ رکھ لیجیے، چاہے پاکستان سے خرید لیں چاہے وہاں، وہ گول ہو کر لپٹ جاتی چھوٹی سی چٹائی. ایک آپ پاکستان سے جاتے ہوئے ایک ہوا بھرنے والا تکیہ بھی اپنے پاس اس بیگ میں رکھ لیں. ہوا بھرنے والا تکیہ پلاسٹک کا سستا سا ہوتا ہے، ہلکا سا ہوتا ہے. بس آپ کا یہ چھوٹا سا بیگ تیار ہو جائے گا جسے آپ کندھے پہ خود اٹھا سکیں. اور بالکل وزنی سامان نہ لے کر جائیے گا. اتنا سامان ہونا چاہیے کہ 5-7 کلومیٹر آپ اس سامان کو اٹھا کر خود پیدل چل سکیں. زیادہ سامان رکھیں گے مشکل ہوگی. الحمدللہ اب جی 1 دن پہلے بیگ تیار کر لیں. بیگ تیار کر کے اب آپ نے، جب آپ کو بتایا جائے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، تو وہ 8 ذوالحجہ آپ کو بتائیں گے. میں دوسری تاریخ نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ وہ 1-8 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اس لیے 8 ذوالحجہ حج کا پہلا دن. لکھنے والے صرف اس طرح لکھ لیجئے گا، حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ. حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ. آج صرف ایک کام کرنا ہے بس. حج کا پہلا دن ایک کام، اور وہ ہے حج کا احرام باندھ کے منا اپنے خیمے میں جانا ہے. بات مکمل ہوگی، ایک دن مکمل ہوگی. بس بار بار باتیں دہراؤں گا میں، بار بار انشاءاللہ، آپ فکر نہ کیجیے، بار بار دہراؤں گا، بس آپ پوری توجہ رکھیے گا ذرا. حج کا پہلا دن ایک کام، آج ایک کام کرنا ہے بس، اور وہ ہے حج کا احرام باندھ کے منا اپنے خیمے میں جا کر رہنا ہے سارا دن. آج اور کوئی کام نہیں. اب اس کام کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا. باریک باریک باتیں ہیں، آپ نے ایک ایک بات خواتین و حضرات ذہن نشین کرنی انشاءاللہ. حج کا احرام کیسے باندھیں؟ ابھی مولانا عمران بشیر صاحب دامت برکاتہم نے الحمدللہ ایک ایک بات واضح طور پر احرام کی پابندیاں بھی آپ کو بتا دیں، پھر احرام باندھنے کا طریقہ بھی بتا دیا. اب میں کیا بتانے لگا ہوں ذرا توجہ سے. حج کا احرام آپ کہاں سے باندھیں گے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے اس وقت. حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ کیونکہ آج یہی کام کرنا ہے نا، حج کا احرام باندھ کے جانا ہے، تو کہاں سے باندھیں گے؟ تو اس کے لیے تمام خواتین و حضرات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جس بلڈنگ میں آپ رہ رہے ہیں اسی کمرے سے احرام باندھ کے جائیں گے. جس بلڈنگ میں آپ رہ رہے ہیں
کسی بلڈنگ سے آپ حج کا احرام باندھ کے جائیں گے، اب وہاں جا کر پاکستان کی طرح نہ کیجیے گا، وہ جی بسیں آ جاتی ہیں، بڑا وقت لگتا ہے، بڑا بس اخیر وقت میں جائیں گے، نہا دھو کے فٹافٹ بس ہم نے احرام باندھنا ہے، چلے جائیں گے. ایسا نہ کیجیے گا. جو وقت آپ کو بتایا جائے اس سے 3 گھنٹے پہلے، 3 ساڑھے 3 گھنٹے پہلے نہا دھو کے آپ احرام باندھ کے تیار ہو کر بیٹھ جائیں. اس جملے کی قدر آپ کو وہاں جا کر ہوگی. میں نے کہا کہ حج کا احرام جو ٹائم آپ کو دیا جائے اس ٹائم سے 3 گھنٹے پہلے حج کا احرام باندھ کے فارغ ہو کر آپ بیٹھ جائیے. بیگ تیار رکھیں، وہیں اپنے بلڈنگ میں نہا لیں، نہانے کے بعد پاس مسجد ہو وہاں چلے جائیں، ورنہ دونوں چادریں، مرد حضرات دونوں چادریں پہنے، ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر، اور ہوائی چپل پہنی. نہا دھو کر آپ نے احرام کا لباس پہنا، وہیں اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائیے، 2 رکعت نفل پڑھیے، 2 رکعت نفل پڑھیے. اور پھر وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے جب آپ 2 رکعت نفل پڑھیں تو حج کے احرام کی نیت سے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں. کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے زبان سے آپ خواتین و حضرات نیت کریں گے حج کی. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. آپ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، آپ پنجابی میں بھی نیت اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. نیت انہی الفاظ سے زبان سے کرنی، نیت آواز نکالیے گا وہاں. اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد نیت کی حج کی. پھر وہیں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے 3 بار آپ تلبیہ پڑھیں اونچی آواز سے. خواتین اتنی اونچی آواز سے کہ ان کو خود سنائی دے، اور مرد اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں کہ اس کو بلند آواز کہا جا سکے. اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھیں. اور تلبیہ ہمیشہ پورا پڑھیے گا، جیسے مولانا نے بھی آپ کو سکھایا. آپ پورا مجمع، خواتین ابھی میرے ساتھ خواتین اور مرد حضرات سارے تلبیہ پڑھیے گا برکت کے لیے، اور ساتھ ایک تربیت کا حصہ بھی ہو جائے گا کہ آپ 3 بار تلبیہ پڑھیے گا. خواتین صرف اتنی اونچی آواز نکالیں کہ ان کو خود سنائی دے، مرد حضرات خوب اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایک بار تلبیہ ہوا. دوسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 2 مرتبہ. تیسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں مولانا عمران بشیر صاحب اور جناب حضرت مشیخ الحدیث صاحب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور ان کی تصدیق بھی ابھی لیتا ہوں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم حج کے میدان میں بیٹھے ہوں. بالکل ایسی آواز ہے. آپ حضرات کا اس وقت جذبہ بالکل ایسا ہے. اور انشاءاللہ چند روز کے بعد، میں مہینے بھی نہیں کہوں گا،
چند روز کے بعد انشاءاللہ حرم میں آپ کو اسی انداز سے انشاءاللہ آپ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. چند روز آپ نے 2 چادریں پہنی، مردوں نے ہوائی چپل پہنی، 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی حج کی، اور اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھا تو آپ کا حج کا احرام بن گیا الحمدللہ. یہ جو 2 چادریں، اب خواتین کیسے احرام باندھے اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں. خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں پہلے وہ کیسے احرام باندھیں گی، پہلے اس کا طریقہ بتا دوں. جو نماز نہیں پڑھ سکتی بہت پریشان ہوتی ہیں وہ خواتین، لیکن آج کی اس تربیت کے بعد کوئی خاتون حج اور عمرے میں پریشان نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں وہ بھی اسی طرح 3 گھنٹے پہلے کم از کم جو وقت انہوں نے بتایا ہو، 3 ساڑھے 3 گھنٹے پہلے. اب اس کا راز بھی بتا دوں کہ میں کیوں اتنا جلدی کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ ساری بلڈنگ والے آپ کے ساتھی عین وقت پہ نہائیں گے اور اس وقت لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اور تھوڑی دیر میں بلڈنگ کا پانی ختم ہو جائے گا، پھر وہ دوبارہ ٹینکر آئے گا، وہ بھرے گا، اور وہ حاجی سارے پریشان ہوتے ہیں جو عین وقت پہ نہاتے ہیں. اور اگر آپ تیار ہو کر بیٹھ گئے تو ایسی صورت میں آپ کی ساری ٹینشن ختم. بس آئے گی، ہم بیٹھ جائیں، کھائیں پیئیں، سو جائیں، آرام کریں. یہ تھوڑی کہ احرام باندھ کے کیا ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی ٹینشن ختم. اب جو حج کا کام تھا وہ پورا ہو گیا، اب آپ نے صرف مینا جانا ہے. جب سارے جائیں گے آپ بیٹھ جائے گا، آپ لیٹ کر آرام کریں، سو جائیں. سارے پریشان ہوتے ہیں حاجی اس وقت، اور آپ جو تربیت لے کر جا رہے ہیں آپ کی طبیعت پہ سکون ہوگا. خواتین بھی اسی طرح نہا دھو کے اپنے کمرے میں جہاں بلڈنگ میں رہ رہی نہا دھو کے تیار ہو جائیں، اور تیار ہونے کے بعد اپنی ہی بلڈنگ میں اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، نیت کریں حج کی، اور پھر اس کے بعد 3 بار اونچی آواز سے جتنا ان کو خود سنائی دے 3 بار تلبیہ پڑھیں. الحمدللہ حج کا احرام ان کا بھی بن گیا. یہ بھی 3 گھنٹے پہلے نہا دھو کے بالکل تیار ہو کر احرام باندھ کے فارغ ہوئے بیٹھ جائیں بس. اب وہ خواتین جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی وہ احرام کیسے باندھیں گی، ان کا حج کیسے ہوگا، پریشان ہے خواتین. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بھی حج میں کیفیت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدھی لائن کا جملہ بتایا. وہ آدھی لائن کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے. آدھی لائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے حج میں ٹینشن ختم ہو گئی. آپ نے بھی وہ جامع ترمذی کی وہ حدیث ذہن میں رکھنی. مرد بھی غور سے سنیں تاکہ اپنی خواتین کو بتا سکیں، اور خواتین بھی غور سے سنیں کہ آج کے بعد ٹینشن ختم. کبھی نماز نہیں پڑھ سکتی تو پتہ نہیں حج کیسے ہوگا، اب اتنے اللہ نے توفیق دی اتنی دور جانے کی، اب میرا حج کیسے ہوگا، پریشان خواتین. لیکن آج تربیت کے بعد کوئی خاتون پریشان نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ خاتون احرام کیسے باندھے، نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، حج کا احرام باندھنا ہے. اللہ کی بندی بالکل پریشان نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ سمجھایا. جلدی سے جملہ ختم ہو جائے گا، آدھی لائن کا ہے، اس لیے پوری توجہ رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا کہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، جو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی وہ حج اور عمرے کے تمام کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے. بات مکمل ہو گئی، ٹینشن ختم ہو گئی. پوری توجہ رکھیں خواتین و حضرات.
قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا دین کو آسان کر گئے. یہ تو اپنی مشکل بنایا ہوا خود ٹینشنیں پال پال کے کہ یہ حج کے تمام کام کر سکتی ہے یہ خاتون سوائے ایک طواف کے، اور وہ طواف زیارت ہے، وہ بھی میں بتا دوں گا، اس میں بھی بڑی جناب آسانی ہے، اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا ایسی خواتین کے لیے. بالکل فکر نہ کیجئے، کوئی خاتون فکر نہ کرے آج کے بعد، بس یہ مسئلہ ذہن میں رکھے جو میں بتا رہا ہوں. اب یہ خاتون احرام کیسے باندھے، یہ اتنا بڑا مجمع آج گواہی دے گا کہ دین کتنا آسان ہے، حج کتنا اللہ آسان کر کے رکھا ہوا ہے، ہم نے مشکل سمجھا. یہ احرام کیسے باندھے یہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی. خواتین غور سے اور مرد پوری توجہ سے سنیں تاکہ خواتین کو یاد کرائیں کیسے احرام باندھنا ہے. یہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ اپنی ہی بلڈنگ میں اپنے کمرے میں وہاں غسل خانے میں نہائیں دھوئیں کپڑے پہنے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. حج میں پورے حج میں کسی خاتون کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ کیا نہیں ہوا، یہ نہائے دھوئے کپڑے بدلے اور وہیں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے 3 بار تلبیہ پڑھے. یہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی تلبیہ پڑھ سکتی، کیونکہ تلبیہ قرآن نہیں ہے، تلبیہ پڑھ سکتی. تو یہ خاتون نہا دھو کر کپڑے بدل کے اپنے کمرے میں 3 بار تلبیہ پڑھے اور حج کی نیت کرے. اللہم انی، یہ عربی میں بھی کر سکتی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی. اردو میں کہہ لے خاتون نہا دھو کے کپڑے بدل کے یہ زبان سے کہے اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، اس کو آسان فرما، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، اس کا حج کا احرام بند گیا. پورا مجمع بتائے کیا مشکل کا، کیا پریشانی، احرام بند گیا، آج کا ایک کام ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں. خواتین کو سمجھائیں بار بار، بالکل اس بات میں ٹینشن میں نہ آئیں، مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. لہذا آپ جب تیار ہو کر بیٹھ گئے، جو ہی بس آئے تو آپ اپنا بیگ پکڑیے اور بیگ پکڑ کر ہلکا سا بیگ، جتنا ہلکا بیگ ہوگا اتنی سہولت ہوگی. آپ بیگ پکڑیں اور اپنی بس میں بیٹھ جائیں. یہ بس آپ کو مینا آپ کے مکتب میں آپ کے خیمے میں لے جائے گی. پاکستان سے جانے سے پہلے جب آپ کو پاسپورٹ ملے گا تو آپ کو مکتب بھی بتا دیں گے، پہلے سے مکتب نمبر بتا دیں گے. یہ مکتب کیا ہوتا ہے، خیمہ کیا ہوتا ہے، اس کو حاجی نے ضرور سمجھنا ہے. اور آج آپ کے ہاتھ میں پہلا دن ہے حج کا، آپ کو جو ہی مکے میں داخل ہوں گے تو آپ کو ایک کڑا دے دیں گے پہننے کے لیے. پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، لیکن یہ کڑا جو ہے یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے. مینا جاتے ہوئے ہر حاجی مرد اور خاتون یہ کڑا ضرور پہن کے رکھے، پرس میں بالکل نہ رکھیں، جیب میں بالکل نہ رکھیں، سامان میں صندوق میں بالکل نہ رکھیں، ہاتھ میں پہن کے رکھے، بڑے کام کی بات ہے. یہ حج کا کڑا آپ کو دیا جائے گا، پلاسٹک کا ہوگا، وضو کرتے وقت بھی آپ پہنے رکھیں گے، باتھ روم میں بھی پہنے رکھیں گے، کسی وقت نہیں اتارنا، 5 دن کم از کم. اس لیے کہ اگر یہ حاجی یا حاجن دائیں بائیں راستہ بھول جاتی ہے، کوئی بزرگ راستہ بھول جاتا ہے، کچھ نہیں، زبان بھی نہیں بولنی آتی، لیکن اس کے ہاتھ میں یہ کڑا ہے تو وہ شرطہ آپ کو آپ کے خیمے میں پہنچا دے گا انشاءاللہ. جہاں مرضی ہو، لاکھوں انسانوں میں ہو، اس پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. بڑی قیمتی چیز، اس کو پہن کے رکھیے گا. بیگ لے اور یہ کڑا پہنا ہوا ہو اور آپ سامان لے کر بس میں بیٹھ جائیے، تلبیہ پڑھتے رہے ماشاءاللہ. اب یہ آپ کو مکتب میں لے جائیں گے، مکتب نمبر. مکتب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو خیمہ جس کے اندر آپ نے رہنا ہے، اس خیمے 100 150 50 60 خیمے ہوتے ہیں. ان خیموں کے ارد گرد ایک باڑ سی لگا دیتے ہیں، اور وہ جو خیموں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ مکتب کہلاتا ہے. اپنا مکتب نمبر اپنے سامان کے اوپر بھی لکھ کے رکھیں، اور اس پر بھی لکھا ہوا، آپ کو کڑے پر بھی مکتب نمبر لکھا ہوا ملے گا آپ کو.
اپنے سامان پر بھی، اپنے بیگ پر بھی. آپ مکتب میں جا کر جب آپ کو بس اتارے تو آپ حاجی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گلے میں جو آپ کو ایک ٹیگ ملے گا گلے میں لٹکانے کے لیے، یہ گلے میں لٹکا لیجیے. اس پر آپ کی تصویر بھی ہوگی، ساری معلومات آپ کی اس کے اوپر موجود ہوں گی. یہ گلے میں لٹکا لیجیے. یہ آپ کی تیاری ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب یہ مکتب میں جا کے اتاریں گے تو وہاں بتائیں گے یہ آپ کا خیمہ ہے. اب میری گزارش ہے آپ تمام مرد حضرات سے، خواتین سے، کہ جب جس خیمے میں آپ کو رہنے کو کہا جائے، یہ پابندی کہنے والے کی بات مانیے، وہاں پر آپ کے لیے سہولت ہوگی. اور خیمے میں جا کر سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ پردے کا اہتمام کریں. خیمے میں ایک طرف خواتین کو ٹھہرائیں، ایک طرف مردوں کو ٹھہرائیں، درمیان میں پردہ لگا دیں. 5 دن خواتین آپ کو دعائیں دیں گی. سب سے پہلے پردے کا اہتمام کریں کہ ڈوری لے لیں. وہیں ساتھ ہی مل جاتی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں سے ڈوری لے کے، حاجیوں کے پاس فالتو چادریں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ڈالی 5-6 چادریں اور جناب پردہ ہو گیا بس. اور کیا کریں. پھر اس کے بعد آپ نے آج کا دن، حج کا پہلا دن، آج آپ نے کبھی رات کو ہی لے جاتے ہیں، رات کو ہی کہتے ہیں بسیں لے جائیں گی جی مینا، تو آپ کہیں ٹھیک ہے. آپ وہاں فجر کی نماز بھی پڑھیں گے اپنے خیمے میں. اپنے خیمے میں جاتے ساتھ اپنے میں سے ایک کو امام مقرر کر لیجیے. کوئی حافظ صاحب ہوں، اللہ کرے آپ کے ساتھ عالم ہو، سبحان اللہ، آپ کے گروپ میں ایک کو مقرر کر دیں کہ جی آپ نماز پڑھائیں گے. ایک کو اذان دینے کے لیے مقرر کر دیں. مکے میں سے جاتے ہوئے، آپ مکے میں رہ رہے تھے، مکے میں سے جاتے ہوئے ہر نماز کی اذان کا وقت نوٹ کر لیں اور مینا میں اپنے خیمے میں اس وقت میں اذان دیں اور اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. آج آپ نے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز آپ نے یہیں پڑھنی ہے. آج آپ نے اسی خیمے میں رہنا ہے، یہیں کھانا ہے، یہیں سونا ہے، یہیں نماز پڑھنی. ساتھ ہی وضو کی جگہ ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ ہر دفعہ نماز سے ذرا پہلے جائیں. 12:55 پہ مکمل کر لو تو یہ مدینہ منورہ وہ بیان کر دیں گے. مدینہ میں مختصر آپ کر دیں اور میں حج کو مکمل کر لوں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ وہاں پہنچ کر آپ کو مزید معلومات بھی مہیا ہو جائیں گی. تو آج کا دن آپ نے مینا اپنے خیمے میں گزارنا ہے. ایک دن حج کا مکمل ہو گیا الحمدللہ. حج کا پہلا دن ایک کام، حج کا احرام باندھ کے مینا اپنے خیمے میں جا کر سارا دن رہنا ہے. حج کا دوسرا دن، حج کا دوسرا دن 9 ذو الحجہ، حج کا دوسرا دن 9 ذو الحجہ. آج 2 کام ہیں، بس 2 کام. ایک وقوف عرفہ، ایک وقوف مزدلفہ. وقوف عرفہ، نمبر 2 وقوف مزدلفہ. وقوف عرفہ فرض ہے اور وقوف مزدلفہ واجب ہے. وقوف عرفہ کیا ہے؟ اب پہلے اس کام کو، پھر وقوف مزدلفہ کو بعد میں. وقوف عرفہ جو فرض ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرات آپ کو رات کو یا صبح صبح، اول کوشش ان حضرات کی ہوتی کہ رات کو ہی لے جائیں آپ کو مینا خیمے سے عرفات لے جائیں، ورنہ صبح فجر کے بعد فوراً لے جاتے. آپ کو یہ حضرات احرام باندھا ہوا ہے، آپ نے بس جب جانا ہوگا یہی بیگ اٹھایا اور بس میں بیٹھے اور یہ آپ حضرات کو عرفات لے جائیں گے خیمے میں. وہاں جا کر آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے، وہ جو کہ فرض ہے حج کا. یہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ پوری توجہ سے خواتین و حضرات. وقوف عرفہ جو فرض ہے وہ کیسے ادا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وقوف عرفہ کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1، وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے. نمبر 2، وقوف عرفہ کا ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے. نمبر 3، وقوف عرفہ میں کرنا کیا ہوتا ہے. بس 3 باتیں.
وقوف عرفہ جو فرض ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وقوف کا مطلب ٹھہرنا، اور عرفہ کا معنی میدان عرفات۔ خواتین و حضرات پوری توجہ دیجیے گا، وقوف عرفہ جلدی سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وقوف عرفہ جو فرض ہے نا وہ ہے میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا۔ بات مکمل ہوگی، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا، بس جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا۔ آپ میدان عرفات میں جا کے ٹھہرے، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ کتنا آسان ہے دین۔ اب اس کا ٹائم ذہن میں رکھیے کہ میدان عرفات کا ٹائم کیا ہے، وقت۔ یہ پورا وقت یہاں رہنا واجب ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے اور یہ ٹائم پورا کرنا واجب ہے۔ زوال سے لے کر، جب وہ ظہر کی اذان ہوتی ہے نا، زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ وقوف عرفہ کا ٹائم ہے، وقت ہے۔ یہ آپ نے میدان عرفات میں رہنا ہے۔ بات مکمل ہو گئی، دو باتیں۔ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ وقوف عرفہ کا ٹائم کیا ہے؟ زوال سے غروب تک۔ تیسری بات اس میں کرنا کیا ہے؟ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھنی ہے، جو آپ کو وہاں تفصیل سے سمجھا دیں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، خوب دعائیں مانگنی۔ پھر غروب آفتاب کے بعد یہ حضرات بسوں میں آپ کو مزدلفہ لے جائیں گے۔ وقوف مزدلفہ، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے وقوف کا معنی ٹھہرنا، مزدلفہ کا معنی، مزدلفہ جگہ کا نام ہے۔ 1-1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں ہے نزدیک، لیکن رش ہوتا، وہاں پہنچ جائیں گے مزدلفہ میں۔ آج آپ مغرب کی نماز، ظہر اور عصر تو آپ پڑھ چکے میدان عرفات میں، مغرب کی نماز آپ آج مغرب کے وقت میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ نوٹ کرنے کے قابل بات ہے خواتین و حضرات۔ آج آپ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھیں گے، آج آپ مغرب کی نماز جا کر پڑھیں گے مزدلفہ میں اور عشاء کے وقت میں۔ اب وہاں حاجی بڑا پریشان ہوتا ہے، لیٹ ہو گئے اتنا، ابھی تک رات ہو گئی ہے، ابھی تک ہم یہی ہیں مزدلفہ عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بسیں لیٹ ہو گئی ہیں۔ حاجی بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کو اصل بات پتہ ہوگی۔ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجیے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، بالکل ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو دیر ہونے سے۔ نمبر 1، عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فجر کی اذان سے پہلے تک۔ فجر کی اذان سے پہلے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ آپ رات کو 1-1.5 بجے بھی پہنچ گئے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ پڑھ لیں گے، گھبرانا نہیں ہے بالکل۔ دوسرا، آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ کو پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی کہ مزدلفہ کا، وقوف مزدلفہ کا ٹائم کیا ہے۔ کیونکہ رات دیر ہو رہی ہوتی، لوگ کہتے لو ابھی تک عرفات میں بیٹھے، وقوف مزدلفہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجیے گا اچھی طرح کہ آپ کے ذہن میں وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہونا چاہیے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان۔ رات کو وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا، رات کو تو مزدلفہ میں ٹھہرنا سنت ہے، وقوف مزدلفہ واجب ہے جو فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوگا فجر کی اذان کے بعد، گھبرائیں نہ دیر ہو جائے تو۔ جب آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں کھلا میدان ہے، بالکل کھلا میدان، جیسے آج آپ کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے، کھلا میدان ہے، وہاں پہاڑیاں وغیرہ نہیں، بس کھلا میدان۔ آپ اس میدان میں، آپ کے پاس چٹائی ہے، آپ کے پاس چادر ہے، آپ کے پاس تکیہ موجود ہے ہوا بھرنے والا، اس کو بچھائیے، اپنے آرام کی جگہ بنائیے، وضو کیجئے، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیے، اس کے بعد وہاں سے 70 کنکریاں چن لے۔ ہر حاجی مٹر کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹھلی سے ذرا چھوٹی، 70 کنکریاں ہر حاجی اپنے پاس تھیلی میں رکھ لے۔ مزدلفہ، کیونکہ یہ مزدلفہ سے کوئی واجب فرض نہیں ہے لینا، لیکن آگے جا کر آپ کو کنکریاں کہیں اور ملیں گی نہیں، اس لیے مزدلفہ میں
آپ کنکریاں چن لیں، فارغ ہوتا ہے، اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سو جائیں، آرام کریں فجر تک۔ جب فجر کی اذان ہو جائے تو اپنے ساتھیوں سے مل کر وہیں جماعت کروائیں، وضو کریں اور فجر کی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ خواتین حضرات پوری توجہ رکھیے گا، وقوف مزدلفہ کہتے ہیں مزدلفہ میں جا کے ٹھہرنا۔ مزدلفہ کا وقوف مزدلفہ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان۔ خواتین حضرات آپ جب مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھیں گے تو وقوف مزدلفہ خود بخود ہو گیا، وہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ نے فجر کی نماز وہاں پڑھی مزدلفہ میں تو وقوف مزدلفہ بھی خود بخود ہو گیا۔ اب ایک اور آسانی کی بات، آج کی تربیت میں آپ ایک ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے تاکہ اللہ حج کو آسان کر دے۔ ایک آسانی بتانے لگا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ آسانی اختیار فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جو میدان عرفات ہے اس میں زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک لازماً رہنا ہوتا ہے۔ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے نکل نہیں سکتے، واجب ہے وہاں رہنا۔ لیکن وقوف مزدلفہ میں یہ آسانی ہے کہ وقوف مزدلفہ میں آپ فجر کی اذان سے لے کر اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان ایک لمحہ بھی وقوف مزدلفہ کر لیں گے تو کافی ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل کر روانہ ہونا چاہیں تو نکل سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورج نکلنے سے پہلے ٹھنڈے ٹھنڈے روانہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ اب آپ نے مینا اپنے خیمے میں جانا ہے، یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے آج اپنے مینا اپنے خیمے میں جانا ہے۔ اور ابھی سے خواتین حضرات ذہن میں رکھ لیں، پیدل جانا ہے۔ اب مزدلفہ سے مینا اپنے خیمے پیدل جانا، یہ آپ کو اب سواریاں کوئی بھی پیش نہیں کرتا، وہاں سواریاں پھر نہیں، اب پیدل، ہر ایک نے پیدل۔ اس لیے آپ حضرات بیگ اٹھائیے، اپنا سامان سمیٹے، بیگ میں ڈالیں اور نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیں۔ وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا الحمدللہ۔ حج کا دوسرا دن دو کام، اور وہ یہ کہ آپ نے ایک وقوف عرفہ کرنا تھا اور ایک وقوف مزدلفہ کرنا تھا۔ خواتین حضرات پوری توجہ سے ذہن تازہ رکھیے گا، حج کا پہلا دن ایک کام، احرام باندھ کے مینا جانا تھا۔ حج کا دوسرا دن دو کام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، دونوں بہت اچھی طرح خواتین حضرات ذہن نشین ہو گیا آپ کے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذوالحجہ، حج کا دوسرا دن 10 ذوالحجہ، آج آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ حج کا پہلا دن ایک کام، حج کا دوسرا دن 2 کام، حج کا تیسرا دن 3 کام۔ آپ 3 کام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلے نام بتا دوں 3 کام، پھر بہت اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، آج آپ نے صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، جس کو رمی کہتے ہیں۔ آج صرف ایک بڑے شیطان کو آخری جمرے میں جا کر آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، ایک کام۔ نمبر 2، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ نمبر 3، آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کتروانے ہیں۔ یہ سب خواتین مرد کے لیے، سب کے لیے جیسا۔ مینا پہنچیں گے، آج حج کا تیسرا دن 10 ذوالحجہ شروع ہو گیا۔ خواتین و حضرات آج آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے جا کر 7 کنکریاں آخری جمرے پر جا کے مارنی ہیں بڑے شیطان کو، اور اس کے لیے آپ کے سب ساتھی انشاءاللہ وہاں طریقہ کار آپ کو رہنمائی کر دیں گے۔ آپ جب کنکریاں مارنے کے لیے جانے لگے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیجیے، تلبیہ پڑھنا بند کر، لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دیں جب شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جانے لگے۔ جا کر 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں۔ پھر اس کے بعد قربانی کا جو نظم یہاں آپ کو بتایا جائے گا اس کے مطابق قربانی ہو جائے، اور جب آپ کو اطلاع آ جائے، ٹائم آپ کو بتا دیں کہ فلاں وقت میں آپ کی قربانی ہوگی، اس ٹائم کے بعد آپ اپنے سر کے بال مرد حضرات منڈا لیں، خواتین بال کتروا لیں۔ الحمدللہ حج کا احرام مکمل ہو گیا۔ جو ہی بال کٹوائے حج کا احرام کھل گیا۔ 10 تاریخ کو 3 کام کرنے کے بعد حج کا احرام کھل گیا، رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا۔
حج کا تیسرا دن 3 کام، اور پھر اس کے بعد اگلا دن حج کا چوتھا دن، درمیان میں طواف زیارت ہے، وہ ابھی میں تھوڑا سا چھوڑ رہا ہوں، پھر میں بھی بتاتا ہوں، ابھی حج کے 5 دن پورے کر لیجیے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذو الحجہ، حج کا چوتھا دن آج آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، حج کا چوتھا دن ایک کام، اور وہ آپ نے تینوں جمرات پہ جا کے کنکریاں مارنی، 7 ایک ایک کر کے۔ آج آپ نے 3 جگہ کنکریاں مارنی ہے، بس آج آپ کو اور کوئی کام نہیں، اور یہ کنکریاں بھی مارنی آج زوال کے بعد، زوال کے بعد سے لے کر شام تک، اور رات کو بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ آرام سے جائیں، جلدی نہ کریں، زوال کے بعد انتظار کریں عصر تک، عصر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد جائیں۔ بزرگ حضرات جو ہیں وہ ٹہلتے ہوئے جائیں آرام سے، بڑے مزے سے مغرب کے بعد، بالکل نہیں گھبرانا، ایک کام ہے آج، بس 3 جگہ کنکری مارنی۔ حج کا 5واں دن 12 ذو الحجہ، آج ایک کام صرف کہ آپ نے 3 جگہ کنکریاں مارنی اور پھر اپنا بیگ اٹھانا ہے اور واپس مکے، الحمدللہ حج مبارک۔ اب درمیان میں ایک فرض کام رہ گیا، اور وہ ہے طواف زیارت۔ اس کو اس لیے نہیں درمیان میں ذکر کیا کہ طواف زیارت جو کہ فرض ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 دن دیے، اس لیے میں نے ایک دن میں ذکر نہیں کیا۔ اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم 3 دن ہے۔ خواتین و حضرات، جو خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی، اب غور سے سارے مردوں نے، ساری خواتین نے اچھی طرح سننا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے۔ جو خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی اور حج کے 5 دن ایسے رہے کہ جس میں وہ ناپاکی کی حالت میں تھی، نماز نہیں پڑھ سکتی، یاد رکھ لیجئے گا، حج کا پہلا دن ایک کام، حج کا احرام باندھنا، اور بتا دیا کہ وہ باندھ سکتی ہیں۔ حج کا دوسرا دن وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، وہ 2 کام دونوں کر سکتی ہیں۔ حج کا تیسرا دن رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا، یہ بھی 3 کام خاتون کر سکتی ہے۔ حج کا چوتھا دن 3 جگہ رمی کرنا، یہ بھی خاتون کر سکتی ہے۔ حج کا 5واں دن 3 جگہ کنکریاں مارنا، یہ خاتون کام کر سکتی ہے۔ جتنے حج کے اعمال بتائے ہیں ساری وہ خاتون کر سکتی ہے۔ پریشانی ختم، ٹینشن ختم، بشرطے کہ مسئلہ دین کا بتاؤ۔ یہ سمجھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طواف کے علاوہ ہر کام کر سکتی خاتون۔ میں نے بتایا یہ حج کے دنوں میں بڑی ٹینشن ہے خواتین کی طرف سے۔ اب طواف زیارت کرنا ہے، آپ مرد اور خواتین طواف زیارت کیسے کریں گے، اس کی ٹیکنک تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، پوری توجہ ذہن میں رکھیے گا۔ طواف زیارت کے لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس 3 دن آپ کے پاس ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ نے طواف زیارت کر کے فارغ ہو جانا ہے۔ طواف زیارت کے لیے آپ کے پاس 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ 10 تاریخ کو کوشش کیجیے جب رمی کر لیں، قربانی کر لیں، سر کے بال منڈا لیں تو بس آپ کا احرام کھل گیا۔ اب نہائیں دھوئیں، 10 تاریخ کو نہا دھو کے کپڑے عام پہن لیں، بند جوتے پہن لیں، عام کپڑے پہن لیں، مرد، خواتین بھی نہانا چاہے نہا لیں، نہ نہائیں کوئی بات نہیں، بس بال کٹوائے، احرام کھل گیا۔ اب آپ عام کپڑوں میں ہیں۔ 3 کام کرنے کے بعد، یعنی رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا، 10 تاریخ کو 3 کام کر کے آپ عصر تک فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عصر مغرب تک آپ فارغ ہو جائیں گے، بالکل سب حاجی انشاءاللہ۔ آپ مغرب سے لے کر آج، مغرب سے لے کر اگلے دن ظہر تک بالکل فارغ ہے، کوئی کام نہیں حج کا، تو جا کر طواف زیارت کرائیے کہ آپ انہی کپڑوں میں جائیں گے، بیگ اپنا یہیں چھوڑ جائیں، یہ چھوٹا بیگ یہ بھی یہیں چھوڑ جائیں مینا میں، یہ ساتھ نہ لے کر جائیے گا، بس عام کپڑے پہنے ہوئے، پیسے ویسے اپنے ساتھ رکھ لیں، اور آپ وہاں سے سواری پر بیٹھیں اور جناب جا کر اسی طرح طواف کریں جیسے مولانا عمران بشیر صاحب نے آپ کو سمجھایا۔ عام کپڑوں میں یہ طواف کریں گے، احرام ہے نہیں، اس کے بعد سعی کریں گے،
7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے، 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، اس کے بعد سعی بھی کریں گے، اور سعی کر کے آپ صبح تک واپس آ جائیے اپنے خیمے کے اندر ساتھیوں کے ساتھ، الحمدللہ طواف زیارت ہوگی۔ 10 تاریخ کی شام کو نہ جا سکیں تو ایسی صورت میں آپ 11 تاریخ کو ایک کام ہے صرف کنکری مارنا، وہ آپ زوال کے بعد رش ہوتا ہے، آپ عصر کے بعد مار لیں، مغرب کے بعد کنکریاں مار لیں، مغرب کے بعد سے لے کر اگلے دن ظہر تک پھر آج فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے تو آج 11 تاریخ کو چلے جائیں، 12 کو نہ رکھیں، 12 کو آخری چانس رکھیں۔ اور جو خاتون ناپاکی کی حالت میں ہو ان کے لیے گنجائش ہے، تمام علماء مشائخ موجود ہیں، سب کو معلوم ہے کہ 10 11 12 کو اگر پاک ہو جائیں تو ٹھیک، نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے بعد جب بھی وہ پاک ہو جائیں 1-2 دن کے بعد تو نہا دھو کر وہ طواف زیارت کر لیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور آخر میں جب اپنے وطن واپس آنے لگے تو ایک واجب آپ کا رہ جائے گا، اور وہ ہے الوداعی طواف، جو کہ واجب ہے اپنے یہاں پاکستان روانہ ہونے سے کم از کم 5-6 گھنٹے پہلے، جب آپ کو بتایا جائے فلاں وقت پہ بسیں آئیں گی اور آپ نے ایئرپورٹ روانہ ہونا ہے، اس سے 6 7 8 گھنٹے پہلے الوداعی طواف کر کے بالکل فارغ ہو جائیے۔ سادہ کپڑوں میں 7 چکر لگائے، 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، الحمدللہ الوداعی طواف پورا ہو گیا، حج کے اعمال الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ آخر میں ایک بار پھر حج کے 5 دن، خواتین و حضرات ایک ایک کے ذہن میں پورا حج ہوگا انشاءاللہ۔ حج کا پہلا دن ایک کام، حج کا احرام باندھ کے منا خیمے میں جانا ہے۔ حج کا دوسرا دن 2 کام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ۔ حج کا تیسرا دن رمی، وہ کنکریاں مارنا، قربانی، سر کے بال مڈانا، درمیان میں طواف زیارت جا کر کرائے شام کو۔ حج کا چوتھا دن ایک کام، 3 جگہ رمی کرنا۔ حج کا 5واں دن ایک کام، 3 جگہ رمی کرنا، اور پھر شام کو واپس مکے اپنے بلڈنگ میں چلے جانا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے اسی طرح حج کو آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔